بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو بھی میرا امتی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کو قرآن پاک کا ہر حرف پڑھنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوں کہا الف لام میم، تو میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا جس بندے نے الف لام میم پڑھا تو اس نے 3 حروف کے مجموعے کو پڑھا اور اس کے بدلے میں اسے 30 نیکیاں ملیں گی، 30 خطائیں اس کی معاف ہوں گی اور اس کے 30 درجات بلند ہوں گے۔ لہٰذا خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دیں تاکہ ڈھیروں نیکیاں حاصل ہو سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ کوثر کے ایسے فائدے بیان کیے جا رہے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے اتنے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو سورہ کوثر پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے سورہ مبارکہ کے 5 بڑے اور اہم ترین فائدے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے فضائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو آب کوثر عطا کیا، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہہ کر طعنہ دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی رحمت سے مطمئن ہوں۔ اور سورہ کو پڑھنے کے کیا فائدے اور کیا برکات ہیں۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سورہ کوثر صبح اٹھ کر نماز فجر کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے، اس کی تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور جو آخرت کے فضائل ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا باعث بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی حقوق پورے نہ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے، اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ سورہ کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے محدود سورت ہے۔ یہ سورت مسلسل بنی نوع انسان کی ترقی پر بحث کر رہی ہے۔ البتہ اس سورت کے صرف 3 بند ہیں۔ سورہ کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر آپ کی مدد کرے گی۔ فرض کریں کہ کوئی سورہ کوثر روزانہ متعدد بار تلاوت کرتا ہے، اس سے اس شخص کے رزق میں اضافہ ہو
جاتا ہے اور اس کی نقدی چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ سورہ کوثر کے کچھ دوسرے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے سورہ کوثر سب سے زیادہ مفید ہے۔ سورہ کوثر کے چند فوائد ذیل میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں کے خوف سے محفوظ رہنا اور پریشانی سے محفوظ رہنا۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس سورہ کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر 2، وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہیں، وہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک سورہ کوثر کی متعدد بار تلاوت کریں، انشاءاللہ سورہ کوثر کی برکت سے وہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسیع کر دیتا ہے، اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ نمبر 5، جو شخص سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا، اسے ہمیشہ سب کچھ یاد رہے گا اور اس کا حافظہ محفوظ اور مضبوط ہو جائے گا۔ نمبر 6، رزق میں اضافہ کے لیے سورہ کوثر کثیر تعداد میں پڑھیں۔ نمبر 7، محبت کی شادی میں بھی سورہ کوثر فائدہ مند ہے۔ نمبر 8، اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو سورہ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، سورہ کوثر روزمرہ زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ تلاوت کریں۔ نمبر 10، سورہ کوثر کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ سے رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔